کوئی لاؤ مثال ایسی، کوئی لاؤ مثال ایسی، عدالت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، ہدایت ہو تو ایسی ہو۔ وقت چلتا گیا، وقت چلتا گیا، اس مالک کو پتا چل گیا یہ ان کا ہو گیا، یہ ان کا ہو گیا ہے، ان کا بن گیا ہے۔ اس نے طرح طرح کے ظلم شروع کر دیے، جب ظلم شروع کر دیے ایک روز ایسا آیا دریائے رحمت جوش میں آیا، حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا سویا بڑا ظلم کرتا ہے، جی آقا بڑا ظلم کرتا ہے، فرمایا جاؤ چلے جاؤ اس سے جا کے کہو قیمت لگائے تیری، تجھے خریدنے کے لیے رب کا سونا محبوب آئے گا۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ حضور نے فرمایا تجھے خریدنے کے لیے ہم آئیں گے۔ وہ چلے گئے اپنے مالک کے پاس، بتاؤ کتنی قیمت لگاتا ہے؟ اس نے کہا 300 کھجوروں کے درخت کو 40 کا کیا سنا ہو، لیکن مجھے کھجوریں پلی چاہیے، مجھے کھجوریں پکی ہوئی چاہیے، میں کھجوروں کے درخت لوں گا 300۔ فلک کے واپس آئے، حضور سے عطیت کرنے لگے، حضور سنیو وہ کہہ رہا ہے 300 کھجوروں کا باغ لوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جا چلا جا، جا چلا جا، اس سے جا کے کہہ دے ہم کھجوریں عطا فرمائیں گے، اپنے غلام کو خرید کر لائیں گے۔ جاؤ جا کے کہو ہم خریدنے آئیں گے۔ سنو حضور نے فرمایا جا کے اس سے بات کر، لیکن بات کرنا پکی پکی، بات کرنا پکی پکی، کہیں وہ سلیپ نہ ہو جائے۔ جا کے کہنے لگے پکی پکی، جی بالکل پکی پکی، ایک کھجور کی بدلیاں 10 سال لگے۔ اس آخر 10 سال کون کھجورا پکسون، جب تک حضرت یہ نہیں رہنے اسی پتہ نہ سانا سودا کس طرح ہوئی لگا، سودا کن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تیری بات مان لیتے ہیں۔ میرے آقا نے صحابہ کی طرف چہرہ فرمایا، چہرہ فرما کے حضور نے فرمایا او میرے سونے یارو، جاؤ چلے جاؤ، کھجوروں کے بیج اٹھا کے لے آؤ، کھجوروں کے بیج اٹھا کے لے آؤ۔ صحابہ کرام کھجوروں کے بیج اٹھا کے لائے، آقا نے صحابہ کو ساتھ لے کر کھجور زمین کے اندر بیج ڈالنے شروع فرمائے۔ اس کو لگ پتا کیا کہ ادھر بیج بو دیے گئے، کھجوریں لگ جانی ہیں۔ آقا واپس آتے ہیں، اس نے اپنے بندوں کو ساتھ لیا، آگے سارے کھجوروں کے بیج زمین کے اندر سے نکال لیے، کہنے لگا ہم بھی دیکھیں گے کھجوریں کیسے اگیں گی۔ میرے آقا مسکرا کے فرمانے لگے کیا کہتا ہے کیسے لگے گی، ہم بھی دیکھیں گے کیسے نہیں لگے گی۔ وہ آخر میں دیکھسا کس طرح لکسوں، حضور فرمایا آج بھی دیکھسا پھر کس طرح نہ لکسوں، صبح دیکھسا صبح صبح ہوئی کھجوریں باہر آئیں، کتنی آئیوں بتایا 300 کھجوریں باہر آ گئی، صرف باہر نہیں آئی، پھل لگ بھی گیا، صرف پھل لگا نہیں بلکہ پھل پک بھی گیا۔ ایک کھجور کی بدلیاں کتنا لگنا 10 سال، حضور کی آخر بدلی لگی ہو سن تو پریشان نہ ہو جی آئے نہ سب میں سارے۔ میرے آقا نے فرمایا اب کھا دو
تو صحیح حضوری ہے کوئی اور چیز تو نہیں ہے. اس نے کھجور اتاری, کھجور اتار کے جب اس نے کھجور کھولی, جب کھجور کھولتا ہے اندر میں گٹلی کوئی نہیں تھی, اندر میں بیج کوئی نہیں تھا. اس نے کہا کھجوریں تو بڑی کھائی ہے لیکن یہ کھجور پہلی مرتبہ نظر آئی ہے جس کے اندر گٹلی ہے ہی نہیں. حضور نے مسکرا کے فرمایا اے سیدیا, رات میں کھجوروں کے بیج کھا لیے تھے, وہ بیج کہاں سے آئے گا؟ لیکن اب سن لے, صبح کی آمد تک سلمان فارسی کے گاؤں کے اندر جو کھجوریں لگے گی, صبح کی آمد تک ان کے اندر بیج آئے گا ہی نہیں. یہ جناب سلمان فارسی کی نسبت کے ساتھ زمانہ کھجوریں کھائے گا, انہیں لگ بتا جائے گا جو ان کے ہو جاتے ہیں صبح کی آمد تک ان کے نام زندہ رہتے ہیں. اسی لیے تو شاعر بول کے کہتا ہے صحابہ بھی مستی میں آ گئے ہوں گے, وہ بھی جوش میں آ گئے ہوں گے, اور جوش میں آ کے حضور کے یاروں نے کہا ہوگا اوے دیکھ دے پیار کرنے والے کیسے پیار کرتے ہیں, اور جھوم کے انہوں نے کہا ہوگا اوے تکو ہمیں ہو اپنا کہتے ہیں, محبت ہو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظر میں, ہمیں رکھتے ہیں نظر میں, ہدایت ہو ایسی. آخری بات کرنے لگا توجہ سے, آخری بات. میرے آقا کے ایک صحابی ہے, حضور سے بڑا پیار کرتے ہیں, مدینے کی منڈی میں جا کے کھجوریں سبزی فروخت کرتے ہیں. ایک تڑے آئے تو انہیں ایک صحابی آخر کتنا پیار کرنے گا, بہت پیار کر رہے ہیں. تو صحیح پتا کہ حضور کی سبزی کیڑی پسند ہے؟ انہاں کہا میدہ نہ پتا, انہاں کہا حضور کی کدو شریف بہت پسند ہے. اچھا ان پتہ ہو کیا کرو, فدریس میں لاجی آپ نے جو ہے گچی دو سبزی پار کر دو, ایک کدو سونا یا اسی سوئی دائی صاف ستھرا کری تے اپنی جڑی وہ کھاری ہوئی اسی اس نے اوپر رکھو, آخر یو گچی سونے علی پاکات پیش کر. ہر روز ان کا یہ معمول ہو گیا. ایک روز آئے آکے عرضی پیش کرنے لگے, حضور تحفہ لے آیا. حضور نے فرمایا اچھا قبول کرتے ہیں. حضور نے تحفہ قبول کیا. جب تحفہ ہوا نا قبول, یہ نکلے پائے جو باہر نکلے کسا کچھ آخر کتنا پیار کرنے اب ہم کرنے اتنا کرتا ہوں بات تحفوں تک چلی گئی ہے, ہم ان کو تحفے بھی دیتے ہیں. اے تسی سبحان اللہ دے چھوڑو جی سبحان اللہ, ہم ان کو تحفے بھی دیتے ہیں, حضور کو ہم تحفے بھی دیتے ہیں. وہ ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں, ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں, ہم سے بڑا ہی پیار کرتے ہیں. وہ صحابی توڑ کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے, عرض کرنے لگے حضور بڑے دعوے کر رہا ہے پائے جا کے, وہ ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں. میرے آقا کی بارگاہ کے وہ صحابی انہوں نے پوچھا اگر وہ کرتے ہیں تو کیا تو بھی کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہوں, میں ان کو تحفے دیتا ہوں. فرمایا کیا انہوں نے تجھے تحفہ دیا ہے؟ کہنے لگے ابھی ادھر سے تو تحفہ نہیں آیا ہے. میرے آقا کے صحابی نے جب یہ بات کہی, دوسرا روز آیا, دل میں خیال آیا ہم تو ہر روز تحفہ دیتے ہیں, پتہ نہیں وہ بھی ہمیں تحفہ دیں گے یا نہیں دیں گے. دوسری صبح جب انہوں نے جا کے کدو پیش کیا, حضور نے مسکرا کے اپنے یار سے فرمایا جاؤ چلے جاؤ, ہر روز یہ ہمیں تحفے میں کدو دیتا ہے, جاؤ آج مصطفیٰ کی بارگاہ سے اسے کھجوروں کا تحفہ عطا فرما دو. جی نبیوں نے کھجوروں میں تو نکلے پار ای بولی ہو رسی خدا کیا نہیں, وہ ہم سے پیار کرتے ہیں, ہم ان سے پیار کرتے ہیں, ہم انہیں تحفے دیتے ہیں, وہ ہمیں تحفے دیتے ہیں. صحابی دوڑ کے حضور کی بارگاہ کے اندر گئے, حضور وہ گلیوں میں چل چل کے کہہ رہا ہے ہم انہیں تحفے دیتے ہیں, وہ ہمیں تحفے دیتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا اسے کل کوئی بتانا نہیں, ہم مدینے کی منڈی کے اندر جا کے خود اس کی محبت پہ مور لگا کے آئیں گے. ادھر یہ بندہ کدو اٹھا کے لاتا ہے اور ادھر یہ لا کے کدو فروخت کرتا
ہے آواز لگا رہے ہیں اے مدینے والو کدو لے لو کدو لے لو ادھر پیچھے سے میرے آقا آئے صحابہ نے جب حضور کو دیکھا یکدم سے کھڑے ہونے کا ارادہ فرمایا میرے آقا نے فرمایا کوئی کھڑا نہ ہو ہم آج کسی کی محبت پہ مور لگانے کے لیے آئے ہیں میرے آقا قریب آئے قریب آ کے حضور نے اس طرح کر کے اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ کے حضور نے فرمایا او میرے سنیو بتاوا ہم کون ہیں بتاوا ہم کون ہیں صحابہ کا خوشبو سونگ لیا کرتے تھے جب اس نے دیکھا خوشبو آئی خوشبو بھی خوشبو مصطفیٰ آئی اے لوگوں اس نے آواز اونچی کر دی مدینے کی منڈی کے اندر زور زور سے کہنے لگا اے مدینے والو کدو لے لو کدو لے لو تو ساری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر کے کہنا چاہتے تھے میں نہ کہتا تھا ہم ان سے پیار کرتے ہیں وہ ہم سے پیار کرتے ہیں دیکھو نہ پیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے میرے آقا نے اٹھایا سینے کے ساتھ سگایا سینے کے ساتھ سگا کے فرمایا اوے مدینے کی منڈی میں آنے والوں یہ ہم سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں سبحان اللہ ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو میرے آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے اسے میلاد کہتے ہیں اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو یہ پیار کرنے والوں کی شان ہے ایک بات انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ مولا علی کے بارے میں ایک بات کہہ دیں حضرت مولا علی کی شان کون بیان کر سکتا ہے پیدا ہوئے آنکھیں نہیں کھول رہے حضور نے چاچے سے فرمایا چاچا مبارک ہو یا اللہ پتر دیتا ہے انہوں نے پتر تے اللہ دیتا نہ بولنا تے نہ دکھنا میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا کیا کہتے دیکھتا نہیں ہے یہ کئی نابینوں کو بینائی عطا کرنے والا ہے کئی نہ بولنے والے کی بلاسی مسکی آنے ہوئی اے نہ دیکھنا لیکن وہ پتا ہے کیا نسی اکھی کھول رہے وہ کسی نے انتظار کی نہیں لگی کسی نے انتظار کرنے سے کوئی اچھی لمحی چاہے تے صحیح آنکھیں بند ہیں آنکھیں بند کی ہوئی اب اور بھی آنے آنکھوں کھولو امور بھی آنے آنکھوں کھولو وہ آنے نکاح ضرور ہے لیکن پیار وہ نہ کرنا ساتھ ہے میرے آقا نے فرمایا کیا کہتے نہیں دیکھتا چلو چاچا پھر آج دیکھنے رہا ہوگا دیکھسی یا نہ دیکھنا میرے آقا قریب آئے آخری شروع سبحان اللہ کہنا کہ تھوڑا بہت مسئلہ دے بڑے ہوئی گیا شوڑا بتانے کو دیو اتنا پریشان بندہ نہ ہونا اس چنگی محفوظ بیٹھے ہو دعا کرو اللہ پاک پریشانیاں ختم کرے کیا سمجھے اتنا پریشان ہو سبحان اللہ ہو یا اللہ اور اللہ اچھا ہو سبحان اللہ اے دیکھیں میرے آقا قریب آئے حضرت علی کے پاس آئے اے جیہ کو لائے جناب علی کو خوشبو مصطفیٰ آئی اے آئی وہ زودی خوشبو تو وہ بھی دیکھنے رہے تھا کتنے کونے سو میرے آقا نے آ کے اٹھایا انہاں خیال اونچائی کی اللہ نے تو انہاں خیال کھولیے شروع کھولیے شروع اونچائی کی اللہ نے میرے آقا نے اٹھایا جناب علی نے آنکھیں کھولی سامنے چہرہ مصطفیٰ کو پایا سبحان اللہ تو جڑا علی 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 ہوئی کی لگی ہوئی یہاں میں نہیں ہوئی کی لگی اس نے پیچھے رہا کوئی رہا
آنکھیں کھولی سامنے حضور کے چہرے کو پایا، پہلی مرتبہ جس کو دیکھا وہ کوئی اور صورت نہیں تھی، وہ کالی کملی والے مصطفیٰ کریم کی صورت تھی۔ اسی لیے زمانہ کہتا ہے، اسی وجہ دیا تھا، اسی لیے زمانہ کہتا ہے، بڑے بڑے پتے کی بات کی کہنے والے نے بھی ہے، ہر تجھے ہر نگر نگر ہر گلی گلی، ہر تجھے ہر نگر نگر ہر گلی گلی، مل کے سارے مارو اچھا اولٹی نہ مارے آ رہا ان کا بڑے بولا ویسے اچھا والے شاور نہ سنو لیکن چلو ویسے چائے چھوڑو اس کا حضور نے اس طرح کر کے حضور نے اس طرح کر کے جناب علی کے ہاتھ کو اٹھا کے حضور نے فرمایا من کنتم مولا فہذا علی مولا، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں تم بھی اٹھاؤ، آج حاضری لگ جائے۔ اسی لیے زمانہ کہتا ہے ہر تجھے ہر نگر نگر ہر گلی گلی، مل کے سارے مارو علی۔ ایک بار زور نہیں چھوڑنا، زور نہیں چھوڑنا، مل کے سارے مارو علی، مل کے سارے مارو علی۔ جنتوں میں میں حضرت بہلول کی بارگاہ سے بھی ہو کے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ ہے تسے یہ گل چھڑی تے چھڑنے، جناب بہلول دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور ریت کے کوٹھے بنائی جا رہے ہیں، ادھر سے بادشاہ آیا، بادشاہ آنکھیں کہنے لگا بہلول بتانا کیا کر رہا ہے؟ جناب بہلول کہنے لگے میں دیکھ نہیں رہا جنت کے کوٹھے بنا رہا ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا بہلول بتانا کتنے کا دے گا؟ بہلول کہنے لگے 20 روپے کا دوں گا۔ اور بادشاہ کہنے لگا بہلول کوٹھا ریت کا قیمت نہیں لگا ہے، فرمایا لینا تو لے نہیں تو آگے چلا جا۔ بادشاہ آگے چلا گیا، پیچھے سے ملکہ زبیدہ آ گئی، لوگوں یہ کون ہے ملکہ زبیدہ جس کے گھر میں 24 گھنٹے 200 حافظہ تلاوت قرآن کیا کرتی تھی؟ کون ہے ملکہ زبیدہ جو جسے گھر کے اندر 200 حافظہ قرآن پڑھتی تھی؟ یہ وہ ملکہ زبیدہ ہے جس میں 16,000 درہم ہوگی حاجیوں کے لیے پانی والی نہر کھدوائی ہے۔ ادھر سے ملکہ زبیدہ آئی، آگے کہنے لگی بہلول اللہ صحیح کرنا ہے۔ بہلول کہنے لگا اے ملکہ جنت میں کوٹھے بنائی جا رہی ہے، اے بہلول 10 کے صحیح کرنے نہ دینا ہے۔ بہلول کہنے لگے بیاں نہ دینا وا، اب ایک دن جب بہلول کہنے لگے ملکہ زبیدہ ایک ہی ہوئے انہاں کہ ایک ہی پھر ہے جنت میں کوٹھا ہے، کوٹھا دا دیتو دا اصل اللہ انہاں پنیا پنی نا نو بنانا شروع کر دیا۔ یہ نو بنانا شروع کیا نا 3 بادشاہ ساتھ راتی کر کے بادشاہ رات سویا، ادھر بادشاہ سوتا ہے، جب وہ سو جاتا ہے خواب کے اندر دیکھتا ہے جنت میں بڑا سونا محل بنا ہوا ہے اور اس کے سامنے دربان کھڑے ہیں، جاتی پوچھتا ہے یہ محل کس کا ہے؟ حضرت تختی دیکھ کس کی لگی ہوئی ہے؟ تختی کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ محل ملکہ زبیدہ۔ لوگوں بادشاہ کہنے لگا ملکہ زبیدہ کا محل ہے، جہاں وہی جائے گا جس کی تختی لگی ہوئی ہے، یہاں وہی جائے گا جس کی تختی لگی ہوئی ہے۔ بادشاہ فضلی اٹھیا نا دوڑیا، پھر حضرت بہلول علیہ پاسے جا کے کہنے لگا بہلول حقیقت دیا وہ جنت میں کوٹھے بنائی جا رہے ہیں، کتنے چاچا پیانا کل بھیا
دینے سی تالیاں نہ دے رہے ہو بہلول مسکرا کے کہنے لگے کل تکیا نہیں سے کل جٹھا نہ سے نا آئی راتی دیکھیا ہے تو جڑا بغیر دیکھے دی سودا کرا اس کی قیمت کم ہوئی تو جڑا دیکھی دا سودا کی اچھا تھا قیمت ہوئی ڈبل اسی لیے شاعر نے کہا کہ جنتاں دے کوٹھے وچ جڑا پہلو دیوان اس دیوانے نو شاہدہ زہرا کیوں نسبہ پھر گئے سارے دیکھے جے جنہوں پیڑی آئی آلے آئے ہیں تو اسا ہاتھ بہت نہیں کیتے ہونا تو نور نہیں کدے آئے ہیں تو اسی مارو وہ خدا نے بندیوں میں شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج چاہی شما سا جانا کہیں نہیں آؤں ہے سارے بولو مل کے مارو سارے لاہرا لاہرا ہر تجھے ہر نگر نگر ہر گلی گلی ہر تجھے ہر نگر نگر ہر گلی گلی مل کے مارو سارے لاہرا 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 قدر نبی دا انہیں کیا پتا چلا چلنے کولا بھی جائے لگتے ہیں آنے پہ کھڑی نے ترجمہ کیا کیا فرماتے ہیں قدر نبی دا ایک ہی چاند